سمندری ہسٹوری کا سب سے بڑا حادثہ ٹائٹینک کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کے نتیجہ میں 1500 سے زیادہ لوگ پانی میں ڈوب کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ حادثے کی ظاہری وجہ سمندر میں تیرتی ہوئی ایک برف کی چٹان سے جہاز کی ٹکر تھی، لیکن اس ٹکر کو ممکن بنانے میں اصل رول اسٹاپس کی لاپرواہی کا تھا۔ 15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے سمندری حادثے کی یاد دلاتا ہے، جس میں 1500 سے زیادہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 110 سال ہو چکے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں پڑے ٹائٹینک کے ٹکڑے ہمیں داستان سنا رہے ہیں، جن میں ہمارے لیے کئی سیکھنے کے چیپٹر بھی ہیں۔ ٹائٹینک اپنے سمے کا سب سے بڑا پیسنجر شپ تھا، جس پر 3600 پیسنجر کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 پیسنجر سوار تھے۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں نارتھ آئرلینڈ کے شپ بلڈنگ سینٹر بلفاسٹ میں شروع کی گئی تھی۔ یہ جہاز وائٹ اسٹار لائن کی پراپرٹی تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بگیسٹ شپ اولمپک، ٹائٹینک اور گیگانٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں گیگانٹک کا نام بدل کر برٹینک رکھ دیا گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران برٹینک سمندری اسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد ہی 1914 میں وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی اور یہ دنیا کا پہلا ایسا سمندری جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، جیمنیزیم، لائبریری، ریسٹورنٹ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اویلیبل تھی۔ اسٹارٹ میں ٹائٹینک کے ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھی، مگر بعد میں خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک کا اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ ایک فلم میں اس کی چاروں چمنیوں سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ریئل ٹائٹینک میں چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک ہسٹورین جو ٹریسی کا کہنا ہے کہ تجرباتی سفر کے دوران جہاز پر موجود دوربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربین موجود نہیں تھی۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتی تو آئس برگ کا پہلے سے پتہ چل سکتا تھا اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکت خیزی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جہاز کے اسٹافز کو ایسے سچویشن سے نمٹنے کی کبھی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس کا کرایہ $45,000 تھا، جبکہ تھرڈ کلاس کا صرف $30 تھا، لیکن اس کے تھرڈ کلاس کے کیبن اپنے دور کے دوسرے جہازوں کے فرسٹ کلاس کے کمروں سے زیادہ آرام دائک تھے۔ ٹائٹینک نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا تو سمندر پرسکون تھا، لیکن 14 اپریل کی رات کو اٹلانٹک مہاساگر کے اس حصے میں تاپمان 0 سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ اسی رات ایک دوسرے جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی چٹان یعنی کہ آئس برگ کی سوچنا دی تھی۔ کچھ اتہاس کاروں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی تھی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور دوم میں سفر کرنے والے یاتریوں کے سندیش بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق سندیش یعنی کہ پیغامات نظر انداز کیے، بلکہ آخر میں تو اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اسمتھ نے پوری طاقت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور ڈسٹینس کم، چنانچہ آئس برگ جہاز کے بیچ حصے سے ٹکرا گیا، جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا درار پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھے آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان بہت کم ہوتا اور ممکنہ طور پر وہ ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔
जहाज को तैयार इस तरह किया गया था कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था, मगर जब चौथी मंजिल में पानी भरना शुरू हुआ तो स्टाफ्स को खतरे की संगीनी का एहसास हो गया और वायरलेस पर मदद के संदेश भेजने लगे। टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नश्र करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज था। हिस्टोरियन के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से खबरदार करने वाला एक नामालूम जहाज टाइटैनिक के करीब सफर कर रहा था और वो मदद के लिए पहुंच भी सकता था, मगर पैगामात यानी के संदेश के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीजी से नाराज होकर उसने चुप्पी साध ली और टाइटैनिक के यात्रियों और स्टाफ्स को समंदर में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लग गए थे। जहाज पर मौजूद बोट्स के जरिए 1178 अफराद की जानें बचाई जा सकती थी, मगर अफरा तफरी के माहौल में जब बोट्स समंदर में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो शुरू के बोट्स में गुंजाइश से कम लोग बैठाए गए, जबकि एक बोट लापरवाही के कारण उलट गई। इस तरह सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें थीं। फर्स्ट क्लास के 94% और सेकेंड क्लास के 81% बच्चे और औरतें महफूज रहीं, जबकि 87% स्टाफ्स बोट्स में सवार होकर भाग निकले। थर्ड क्लास के मुसाफिरों के साथ भी वही सलूक हुआ जो अक्सर औकात तरक्की याफ्ता ममालिक में गरीबों के साथ होता है। ज्यादातर मर्द पानी में डूबकर हलाक हो गए और थर्ड क्लास के सिर्फ 47% बच्चों और औरतों को बोट्स में जगह मिल सकी। डूबते जहाज से रवाना होने वाली आखिरी बोट का आखिरी सवार चार्ल्स जोगन था, मगर वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि जहाज का एक स्टाफ था। टाइटैनिक के हादसे की पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार में छापी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जहाज डूबने से पहले हर एक यात्री को बहिफाजत निकाल लिया गया था। प्रभावित खानदान को कुछ मिला या नहीं, इस बारे में मालूमात बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है कि कंपनी ने बोट्स डेंट पेंट करके बेच दिए। और समंदरी इतिहास के इस दर्दनाक मंजर पर बनने वाली फिल्म ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुनाफा करके पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। टाइटैनिक फिल्म पर 20 करोड़ डॉलर की लागत आई थी, जबकि जहाज सिर्फ 45 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो गया था। इस फिल्म के हिस्से में 11 ऑस्कर अवार्ड्स आए, जो एक रिकॉर्ड है। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक जहाज में जाने से कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपनी 40 साला पेशा वाराना जिंदगी में कभी किसी हादसा का सामना नहीं किया है। अपने आप पर जरूरत से ज्यादा एतमाद के नतीजे में पेश आने वाला ये पहला अलमिया नहीं है। तारीख ऐसे कई दर्दो गम से भरी पड़ी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत।